بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سونے اور جاگنے کے کچھ آداب اور سنتیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیند بھی ایک عجیب چیز بنائی ہے اور یہ ایک طرح کی موت ہے۔ جب سونے لگیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے، کہیں ہمیشہ کے لیے سوتے ہی نہ رہ جائیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ بزرگان دین بہت کم سویا کرتے تھے کیونکہ سونا تو سراسر غفلت ہوتا ہے، اور جو وقت اس سونے میں گزر جاتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے۔ بالفرض اگر 60 سال کی زندگی ہو اور روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئیں تو 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو صرف نیند میں ہی کٹ جائیں گے۔ ان 20 سالوں میں ہم سے کوئی کام نہ ہو سکا۔ ہاں، اگر ہم سوتے وقت یا جاگتے ہوئے کچھ مسنون اعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں سونے کا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا بلکہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو ایسے انسانوں کا نمازوں اور دیگر معمولات سے فارغ ہونے کے بعد سویا رہنا ہی بہتر ہے، کم از کم گناہ سے تو باز رہے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تک انسان سویا رہتا ہے قلم اس کے لیے رکا رہتا ہے۔ سونے اور جاگنے کی اب کچھ سنتیں اور آداب۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ مبارک اپنے سیدھے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تب یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اگر ان دعاؤں کی عادت بنا لی جائے تو سوتے ہوئے بھی خود بخود زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا بھی جیسے ہی اٹھیں خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے اور ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر مل لیتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور سیدھے پہلو پر لیٹو اور سونے کی دعا پڑھو۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے،
یعنی گردن پر 3 گرہ لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے انسان۔ ہر گرہ لگاتے ہوئے وہ شیطان کہتا ہے کہ رات لمبی ہے، سوتا رہ۔ جب وہ انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے یعنی اللہ کا نام لے لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ خوش باش ہو کر پاک حالت میں صبح کرتا ہے۔ نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں 3 بار پانی ڈالے، کیونکہ شیطان رات ناک کی جڑ میں بسر کرتا ہے۔ یقیناً حق وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نیز جدید سائنس کہتی ہے کہ دوران نیند بلغم دماغ سے اتر کر ناک کی جڑ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی سست ہو جاتا ہے اور اسے بلغم اور رطوبت کی وجہ سے سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، جو شیطان کی عین آرزو ہے۔ ابو داؤد میں حضرت یعیش بن تخفہ الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی الٹا لیٹا ہوا تھا، تو کسی نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلایا اور کہا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی اٹھانے والے ہلانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے داخلی پلو یا اپنی چادر کے اندرونی حصے سے بستر جھاڑ لے، اسے کیا خبر کہ بستر پر کیا چیز پڑی ہے۔ بخاری شریف کی ہی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتن ڈھانپ کر رکھو رات کو، اور دروازے بند کر دیا کرو، اور چراغوں کو گل کر دیا کرو یعنی بجھا دیا کرو، اس لیے کہ چوہا اکثر بتی کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں کسی گھر میں آگ لگ گئی تھی اور اہل خانہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، سوتے ہوئے بجھا کر سویا کرو۔ اور آج کے دور میں گیس کے بنے ہوئے ہیٹر یا دوسرے ہیٹر بجلی پر چلنے والے ہوں تو ان کا بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں جب سونے لگیں تو بند کر دیا کریں، ورنہ سوشل میڈیا پر آئے دن بے شمار ایسی اموات کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنی چاہیے کہ دھول مٹی سے حفاظت رہے اور کوئی موذی جانور بھی اس میں منہ نہ ڈال سکے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو اور مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھا کرو، اگرچہ ایک لکڑی سے ہی کیوں نہ ڈھانپو۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مجاہد، جب تو صبح کرے تو تیرے دل میں شام کا خیال نہ آئے، اور جب تو شام کرے تو تیرے دل میں صبح کا خیال نہ آئے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ حاصل کر لے۔ کیا معلوم کہ کل تجھے کس نام سے پکارا جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کل تجھے مرحوم کہہ کر یاد کیا جائے کہ تو دنیا سے ہی رخصت ہو چکا ہو۔
تنبیہ الغافلین میں ہی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو اسے 4 چیزوں کی نیت کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کی نیت۔ نمبر 2، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنے کی نیت۔ نمبر 3، معاملات والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی نیت۔ اور نمبر 4، یہ کہ جن کے ساتھ جھگڑا ہے ان کے ساتھ صلح کرنے کی نیت۔ جب ان 4 نیتوں پر صبح کرے گا تو امید ہے کہ نیک بندوں میں شمار ہونے لگے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی ان 4 باتوں کی نیت تو کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ وہ ان تمام معاملات میں ویسا ہی معاملہ فرمائے گا جیسا ہم نیت کرتے ہوئے اس سے گمان رکھیں گے۔ سونے اور جاگنے کی سنتیں اور آداب سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔